بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ آیت نمبر 187۔ یسألونک، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں، ایانا، کہ کب، مرساہا، وہ قائم ہونے والی ہے، کب ہے اس کا قیام، اس کا وقوع کب ہونا ہے۔ قل، میرے نبی ان پوچھنے والوں سے کہہ دیجئے، انما، صرف اور صرف، علمہا، اس کا علم، قیامت کے آنے کا علم، عند ربی، میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیہا، نہیں ظاہر کرے گا اسے، قیامت کو، لوقتہا، اس کے مقررہ وقت پر، الا ہو، مگر وہی اللہ۔ ثقلت، بھاری ہے، بڑی ہے، عظیم ہے، خوفناک ہے، فیصلہ کن ہے، سب سے یعنی ہر چیز سے بھاری چیز جو ہے نا، فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں میں، وہ قیامت ہے۔ وہ حادثہ یعنی قیامت آسمانوں اور زمینوں میں بھاری ہے۔ لا تأتیکم، نہیں آئے گی وہ تمہارے پاس، الا بغتہ، مگر اچانک۔ اللہ نے اس کا علم چھپا رکھا ہے، تمہیں پتہ نہیں چلے گا، اچانک قیامت آ جائے گی۔ یسألونک، وہ تجھ سے پوچھتے ہیں میرے نبی، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ایسے، کأنک، گویا کہ آپ، حفی، حقیقت جانتے ہیں یا رازدار ہیں، عنہا، اس کے۔ یہ آپ کو اس طرح پوچھ رہے ہیں گویا کہ آپ اس کی پوری تحقیق کرنے والے ہیں۔ قل، میرے نبی کہہ دیجئے، انما، صرف اور صرف، علمہا، اس کا علم، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، ولیکن اکثر الناس، اور لیکن لوگوں کے اکثر جو ہیں، لا یعلمون، وہ نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں اپنے نبی سے پوچھا، بتایا کہ یہ لوگ، ہر کوئی پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھنے والے سے کہا، قیامت کب آئے گی پوچھ رہے ہو، قیامت کی تیاری ہو گئی ہے کیا؟ کتنی کو تیاری کر لی ہے؟ کہتا تیاری تو اتنی کوئی نہیں کی، بس اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے میرے پاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، محبت بھی بڑی چیز ہے بھائی، اللہ سے محبت اور اس کے رسول سے، جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ ہوگے۔ مسئلہ یہ ہے، قیامت کا جاننا ضروری نہیں ہے، ضروری یہ ہے کہ ہمیں تیاری کرنی ہے، ہماری تیاری کتنی ہو گئی ہے یا کیسی ہم تیاری کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا تیاری پر فوکس کریں، اور اللہ کی حکمت ہے نا، اللہ نے قیامت کو چھپا رکھا ہے، ایسے ہی جیسے ہماری زندگی میں ہماری موت کو چھپا رکھا ہے، کوئی پتہ نہیں موت آج آنی ہے، کل آنی ہے، کتنے دن بعد آنی ہے، موت کا وقت مقرر ہمیں نہیں نا پتہ، اللہ نے اس میں حکمت رکھی ہے۔ اور ایک اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنا ہے، اگر کسی بندے کو پتہ چل جائے نا کہ میں نے تو صبح مر جانا ہے، تو وہ کتنا ایکٹیو ہو جائے گا۔ اللہ چاہتے آل ٹائم میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے ایسے یاد کرو جیسے موت سر پہ کھڑی ہے۔ ویسے تو انسان اور بھی بڑی حکمتیں ہیں، کھانا بھی چھوڑ جائے، پینا بھی چھوڑ جائے، ایک ماہ پہلے، سال پہلے، وہ بھی میرے پاس تو ایک ہی سال رہ گیا، میں گیا، اور ہر بندہ تقریباً مرنے سے پہلے نا ریڈی ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے جسے موذی مرض لگ جاتی ہے وہ بھی سوریاں کرتا پھرتا پھر سب سے، بھئی مجھے معاف کر دیں، آؤ بھائی، ہاں نا، اللہ نے ان کو موقع دے رکھا ہے، ان کو بیماری اتنی ظالم، اتنی سخت قسم کی لگا دی ہے کہ اسے اپنی آخرت کو یاد کرنے کا موقع اور معافیوں کا موقع مل جاتا ہے۔ یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے، لیکن ایسا اللہ نے کسی کو نہیں بتایا کہ تم کتنے دن کے ہو، تمہارے پاس کتنے دن ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا بتا دیں تو وہ چیز جو اللہ آل ٹائم ہمارے اندر دیکھنا چاہتے ہیں نا، وہ چیز ختم ہو جائے، وہ یا تو پھر ایسا ہے کہ آل ٹائم ہمیں موت یاد رہے،
باقی سب کچھ بھول جائے. بھائی کوئی کہ میرے پاس 10 سال ہیں, کوئی کہ میرے پاس 8 سال ہیں, کوئی کہ میرے پاس یہ وہ گئے, بس یہی لگی رہے ہیں. اللہ نے ریلیکس کر دیا ہے. اللہ کہتے ہیں الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. اللہ نے کوئی موت کا ادھر ذکر نہیں کیا, نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد بتلایا ہے کہ میں نے تمہیں 2 راستے دیے, جون سا مرضی اختیار کر لو اور بڑی خوشی سے کرو, ریلیکس ہو کے کرو. کسی چیز پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پریشرائز نہیں کیا. اسی طور پر اللہ تعالیٰ نے قیامت کو بھی چھپا رکھا ہے, اچانک آئے گی. اور اس چیز سے اندازہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ کے علم کی گہرائی کا کہ اللہ کے پاس کتنے علوم ہیں, اور اس کی علم کی وسعت ہے کہ اس نے اپنے کچھ علوم جو ہیں وہ ظاہر نہیں کیے. جو چاہتا ہے ظاہر کرتا ہے, جو چاہتا ہے نہیں کرتا. اب قیامت اللہ تعالیٰ نے جو ظاہر نہیں نہ کی, اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں. ایک تو ہر بندہ بہت زیادہ کثرت سے نیکیاں کر لیتا. موت جو بڑی یاد آنی تھی, ہر وقت نظر میں رہنی تھی. اللہ کہتے چلیں بے شک تمہیں یہ نہیں پتا کون سے سال مرنا ہے, یہ تو پتہ ہے نا مرنا ہے, تیاری تو کرو. بندہ بھی اتنا ہے نا, جو پتا ہے اس پر فوکس نہیں کرتا, جو نہیں پتا اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جو علم ہمیں دیا ہے ہمارے لیے وہ کافی. اللہ کہتے ہیں اسی پہ فوکس رکھو, اس کو سیکھو. اب قرآن تمہارے پاس کتنا گہرا سمندر ہے. اللہ کے نبی کی احادیث ہیں, آپ اپنی پوری زندگی لگا دو, علم کا دریا ختم نہیں ہونے والا. پر انسان ہے ادھر کو منہ ہی نہیں کرتا اور پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی, قیامت کا علم جاننا چاہتا ہے. حالانکہ اس بارے میں کل قیامت کے دن کوئی سوال نہیں ہونا کہ تو نے قیامت کا علم نہیں سیکھا, تم نے کیوں نہ پتا کیا قیامت کب آئے گی. یہ کوسچن نہیں ہے ہماری آخرت میں. یہ کوسچن ہے کہ تو نے اس کے لیے تیاری کیوں نہ کی. تمہیں پتا تھا آنی ہے, یہ کافی نہیں ہے, آنی ہے پتہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاک پیغمبر ہیں, اور اتنی نیکیاں کریں, انہیں پتہ ہے نا میرے رب نے فرما دیا قیامت آنی ہے تو آنی ہے. غائب اللہ نے اپنے نبی کو بھی نہیں دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, میں غائب جانتا ہوتا تو میں بلائیوں میں کثرت کرتا, کثیر بلائیاں جمع کر لیتا. میرے پاس علم غائب نہیں ہے. تو وہ لوگ اللہ کے نبی سے ایسے سوال کرے ہیں جیسے اللہ کے نبی ابھی ساری حقیقت کھول کے بیان کر دیں گے. نہیں کر سکتے, اللہ نے انہیں بھی نہیں دیا علم. اللہ فرماتے ہیں میرے نبی یہ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں, ان کو بتا دو میں بھی اس ذات کا محتاج ہوں, میں بھی اسی کے کہنے کو فالو کرتا ہوں, میرا اختیار نہیں ہے, میں بھی اس کا پابند ہوں, تابع ہوں. میں اس کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں. عبدہ و رسول. اللہ کے نبی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. بندے کا مطلب جانتے ہیں, غلام, تابع دار, فرما بردار, اس کی ماننے والا, اس کے حکم کی بیڑیاں اپنے گلے ہاتھوں میں پہننے والا. اللہ اکبر. اللہ نے کئی جگہ اپنے پیغمبر کو وارن کیا ہے, اگر ان لوگوں کے پیچھے آپ چلے, اللہ تعالیٰ تم بھی کرتے رہے کہ تمہیں بھی یہ ہوگا وہ ہوگا, اپنے مقصد سے نہیں ہٹنا. اللہ کے نبی الرٹ رہے, انسان ہیں, اشرف المخلوقات ہیں, اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنا حبیب ٹھہرایا ہے. اللہ نے سب انسانوں سے اعلیٰ اور اشرف شان عطا کی ہے, اور اتنی عاجزی بھی. شان پانے والا اکڑو نہیں ہوتا, شان پانے والا عاجز ہوتا ہے. جتنی عظیم شان ہے اتنی عجز و نیازی بھی عظیم ہے, اور یہی چیز انسان کو انسان بناتی ہے, یہی چیز انسان کو اعلیٰ درجے تک لے کے جاتی ہے. انسان اسی کو کہتے ہیں نا, کوئی کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہو, یا سمجھ ہی نہ آ رہا ہو, یا اس میں رحم ہی نہ آ رہا ہو, یا عاجزی نہ آ رہی ہو, تو کہتے ہیں اس میں تو بھائی انسانیت ہی نہیں ہے. انسانیت اسی کا نام ہے. بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ اللہ کے پاک پیغمبر بھی اللہ کے بندے ہیں. اللہ کا حکم سب پر لاگو ہے. کہا اللہ نے کہا میرے نبی کل کہہ دیجئے, ان سب کو بتلا دیجئے میرے پاس بھی اس کا علم نہیں ہے. میں بھی تو اس کا نبی ہوں, اس کا رسول ہوں, اس کا بندہ ہوں, اس کا بھیجا ہوا ہوں, اس کا رسال ہوں, اس کا
اس کے پیغامات دیتا ہوں جو وہ مجھے دیتا ہے، میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کر سکتا۔ قیامت کا علم اللہ نے مجھے نہیں دیا، اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس۔ مجھے وہ اللہ نے علم دیا جو تم لوگوں کے لیے ضروری ہے، جس کی تمہیں ضرورت ہے، وہ مجھے ڈیوٹی دی ہے ان کو پہنچا دو، اور تم اس کے اتنے طلبگار نہیں ہو، اتنے تجسس۔ پتہ ہے آپ کو، کچھ لوگ سوال کرتے ہیں درود ابراہیم میں حضرت ابراہیم کا نام کیوں ہے؟ لو بھی کیوں ہے؟ تم سے تو نہیں پوچھا جائے گا نا کہ تم یہ بتاؤ یہ کیوں ہے۔ بات وہ سیکھیں، وہ علم حاصل کریں کہ جو ہمارے نالج اور نفع اور ثواب کی بات ہے۔ اب بھئی کسی اور یہاں پہ نبی کا نام کیوں نہیں ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کتنے نبی اللہ نے بنائے ہیں؟ کتنے نبی ہیں؟ ہاں، اگر جو اتنے نبیوں کا اللہ تعالیٰ درود ابراہیم میں ذکر کر دیتے تو پھر وہ درود ابراہیم کتنا بڑا ہو جاتا، اور وہ نمازی وہاں پہ بیٹھے نماز ہی پڑھے جاتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم نبیوں کے باپ ہیں۔ اب یہ پوچھتے ہیں کہ ایسے ایسے کوسچن، قیامت کب آئے گی؟ بھئی میں بچ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا، یہ مجھے کیا پتا؟ آپ کو کیا پتا؟ میرا ہی نہیں پتا میں بچوں گا کہ نہیں، یہ تو اللہ کو پتا ہے۔ اس وقت اللہ کے ساتھ رابطہ کریں، جوڑیں اس کے ساتھ، بچوں گا یا نہ بچوں گا، میرا رابطہ اللہ کے ساتھ بہترین ہونا چاہیے۔ سیابی کہتے ہیں مجھے پرواہ نہیں ہے، میں دائیں گر جاؤں بائیں گر جاؤں، اپنے آگے کو گر جاؤں پیچھے کو گر جاؤں مر جاؤں، مجھے ذرا برابر پرواہ نہیں ہے۔ پرواہ اس بات کی ہے اللہ میری جان نکلے تو ایمان کی حالت میں نکلے۔ اللہ میں تجھ سے ملوں تو تیرا دوست بن کر ملوں، اللہ میں تجھ سے ملوں تو میرا دوست وہ ہو، اللہ میں کوئی ایسا نہ ہو تیرے سامنے شرمندہ ہو جاؤں، میری آخرت تباہ ہو جائے، آگ مقدر بن جائے۔ دکھ کی بات وہ ہے، اس دنیا سے تو جانا ہی جانا، بزرگ فوت ہو جائے نا تو سیانے کہتے ہیں آخر تو جانا ہی ہے بیٹا، اب تو جانا ہی تھا، اب تو کوئی جوان فوت ہائے ہائے کہ چلا گیا وہ ہو گیا، جب کوئی بزرگ جاتا کہتے ہیں اب تو جانا ہی تھا، جانا ہے اور کیا کرنا ہے، اتنا کیوں پریشان ہو رہے ہو، جانا ہے۔ مطلب یہ ہے جب بھی جائیں جانا تو جانا ہی ہے۔ آج پتہ ہے کوئی چھوٹا جا رہا ہے کوئی بڑا جا رہا ہے، 10 سال بعد یا 100 سال بعد کسی کو نہیں پتا ہوگا کون بڑا فوت ہوا تھا کون چھوٹا فوت ہوا تھا، بس فوت ہو گئے۔ پہلے لوگ آ گئے، ہم ان کے بعد والے، کسی کا کوئی بانجا ہوگا، کسی کا بیٹا ہوگا، کسی کا بھتیجا ہوگا، کسی کا کچھ نہ کچھ لگتا آیا ہوا ہے دنیا میں، وہ پہلے چلے گئے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے، اور اس کو واقعہ بھی صرف وہی کر سکتا ہے، جب چاہے گا قیامت آ جائے گی۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا علم چھپا رکھا ہے، جب چاہوں قیامت قائم کر دوں۔ نشانیاں موٹی موٹی بتا دی ہیں، جب ان چیزوں کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت میرے ساتھ ایسے ہے، میرے بعد فوراً قیامت آ جائے گی۔ فوراً سے مراد میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آنا، قیامت نہیں آنا ہے۔ تو قیامت کی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی، برائی عام ہو جائے گی، بے حیائی پھیل جائے گی، اسلام کو چھوڑ کر غیر مسلموں کو فالو کیا جائے گا، اسلام جو ہے صرف علم زبان کی نوک پہ رہ جائے گا، اس کا دلوں پہ اثر ختم ہو جائے گا۔ بہت ساری چیزیں ہیں قیامت کے بارے میں کہ ننگے پاؤں جو بیٹھنے والے تھے نا، بھوکے ننگے، وہ بڑے بڑے محل بنا کر ان میں فخر کریں گے، فخریہ لوگ گھر بنائیں گے۔ جب ہم نے یہ حدیث پڑھی مجھے سمجھ ہی نہ آئے کہ فخر کیا مطلب، ننگے پاؤں والے فخر کریں گے، فخر سے کیا اتنی خیر کی بات ہے، یہ اتنی کیا کوئی چنگی بات ہے کوئی کرے گا، نہیں سمجھ آتی تھی، لگتا نہیں ایسا ہو، پر حدیث ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، وہ ہم بچے تھے ایسا سوچتے تھے، ایسا سوچنا ہی نہیں چاہیے حدیث میں، یہ سوچنا چاہیے کہ ایسا اگر اللہ اور اس کے رسول نے کہا تو یہ ہوگا، پتہ نہیں ہمیں ہماری عقل نہیں کام کر رہی، یہ کہاں تک کیا ہے اس کا سین۔
اور آج میں خود اپنی آنکھوں کے مشاہدے سے یہ بات کہتی ہوں کہ واقعہ ہی جن کے گھر میں روٹی نہیں نہ پکتی تھی یا ابھی بھی کم ہے، وہ بڑے بڑے گھر بنا کے بڑی فخر کریں، اور کچھ بڑے خاندانی لوگ ہیں وہ اتنے بڑے گھر نہیں بناتے جتنے وہ لوگ بنا دیتے، جس کے پاس وہی پیسہ ہوتا وہ انہی کے اوپر لگا دیتے، اور پھر جی میں یا پھر ہے ان کے پاس اتنا پیسہ وہ ان پہ لگاتے بھی ہیں، اور ان کے پاس پیسہ پھر بھی پھر بھی وہ فخر کرتے ہیں اس میں بیٹھ کے، کیونکہ یہ اصل میں نا وہ چیز ہے، ایک انسانیت ہوتی ہے، اس کے پاس پیسہ بھی ہو، وہ سارا کچھ کرے، وہ فخر نہیں کرتا ہے، اور جس کو کبھی کچھ نہ ملا ہو اسے ملے اور مل جائے اور مل کر اسے ہضم نہ کرنا آئے۔ اللہ کہتے ہیں کہ قیامت جو ہے اس کو اس کا اللہ اس کے وقت پر قائم کر دے گا، اور یہ کائنات میں ایک بھاری چیز ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں ویسے پوشیدہ رکھی ہیں، اللہ کو اس کے تمام معلوم ہے۔ موت ہماری ہم سے پوشیدہ ہے، ہماری تقدیر ہم سے پوشیدہ ہے، پتہ نہیں آج ہے ہم کل بیمار ہوں گے، صحت مند ہوں گے، کوئی پتہ نہیں ہے نا، رات کیسے گزرے گی، اگلا دن کیسے، وہ اگلے سال کیا ہونے والا، کچھ پتہ نہیں ہمیں۔ اور پھر ایسے ہی موت کا نہیں پتہ، قیامت کا نہیں پتہ، جنت نہیں دیکھی، جہنم نہیں دیکھی، لیکن ان کا علم ہے، اس کا علم اللہ نے دیا ہے، جنت کا دیا ہے، جہنم کا دیا ہے، حشر کا دیا ہے، حشر کا قیامت کا ذکر ہے، کیسے قیامت آئے گی، پر یہ نہیں پتہ بھائی کب آئے گی، آئے گی ضرور، اور اس کے سارے آثار بھی بتائیں کیسے آئے گی، کھڑکھڑاتی ہوئی آئے گی، زمین صاف ہو جائے گی، آسمان کے ستارے ٹوٹ جائیں گے، آسمان گر جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، زمین کو ہلایا جائے گا، پہاڑ ہر چیز برابر ہو جائے گی، اپنے اندر سے سونا چاندی ہر چیز یہ زمین نکال دے گی، اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر کیا ہوگا، ہر چیز کو موت آ جائے گی، موت آئے گی تو پھر اس کو حیات مل جائے گی، اور پھر وہاں پہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے سب کے سامنے بیٹھے ہوں گے، پوری کائنات آدم سے لے کے آخری ابن آدم تک بیٹھی ہوگی، کتنا بڑا مجمع ہوگا، اللہ رب العزت کی ذات سب کے سامنے بیٹھی ہوگی، سب کو یوں لگ رہا ہوگا جیسے پہلی صف والوں کو لگ رہا ہے کہ ہمارے سامنے اللہ بیٹھا ہے، اسی طرح آخری صف والوں کو بھی ایسے نظر آئے گا، یہ اللہ کی شان ہے۔ اور یہ قدرت اللہ تعالیٰ کی ہمیں یقیناً سمجھ آ جانی چاہیے، جیسے ہم چاند اور سورج کو دیکھتے ہیں، ہر بندے کو لگتا ہے یہ میرے ساتھ ہے، میرے حساب سے ہے، اللہ رب العزت نے کہا قیامت اچانک آئے گی، اتنی نشانیوں کے بعد بھی پتہ نہیں ہے کب آئے گی، دجال بھی ایک قیامت کی نشانیوں میں سے ہے نا، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، امام مہدی قیامت کی نشانیوں میں سے، پر یہ نہیں پتا کہ جس دن وہ آتے جائیں گے تو قیامت آ جائے گی، یا یہ نہیں پتا کہ کس دن وہ آ رہے ہیں، یہ نہیں پتا کتنے دن بعد کیا ہوگا، دنوں کی کاؤنٹنگ سب یہ ایک اللہ تعالیٰ نے کچھ چھپا رکھا ہے، اور اس میں حکمتیں، اور ویسے بھی اللہ جو ایک ایک بات بتانے شروع کر دے وہ بڑی گہرائی ہے، اس میں بتا دے اللہ تعالیٰ، تو لوگ ضروری علم کے بجائے ادھر کیوں ہی لگے رہیں، ضروری علم تو وہ ہے نا جو قیامت کی تیاری کا کام دیتا ہے، اور وہ علم نے تو صرف اتنا بتانا قیامت کب آنی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو اینڈ پہ کہا نا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اس کا مطلب یہی ہے کہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں کون سا علم ضروری ہے اور کون سا نہیں، ضروری علم کو چھوڑ دیتے ہیں اور غیر ضروری علم کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اگر وہ ضروری ہوتا تو تمہارا رب تمہیں بتا نہ دیتا، وہ تمہیں نہیں بتانا ضروری، چھوڑ دو اس کو، جو بتایا نا تمہارے رب نے سمجھ لو جو بتایا وہ بہت ضروری ہے، اللہ غیر ضروری بات نہیں کرتے، اللہ نے ضروری باتیں کی ہیں، یہ قرآن بہت ضروری بات ہے، ہم اس کی ایک ایک آیت دیکھیں پڑھیں سمجھیں، ایک ایک ورڈ ضروری ہے، اس کی اہمیت کو سمجھیے، یہ نہ کہیے یہ آیت اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں عمل والا، اس میں نہیں کچھ خاص، اس میں نہیں کچھ خاص، خاص کیا ہوتا ہے، اللہ کی ہر بات خاص ہے۔ اب اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا کہ تمہیں کس چیز کا علم ہونا چاہیے کس کا نہیں، یہ بھی بڑی خاص بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس میں وحدانیت یا اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے اونچی نظر آ رہی ہے کہ واقعی
ہر چیز کا اختیار اسی کے ہاتھ میں، وہ سب سے اعلیٰ اور برتر ہے، وہی معبود ہے، وہی احد ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر کوئی بے بس ہے اس کے آگے، جو وہ چاہے وہ ہوتا ہے، جو وہ چاہے نہیں وہ ہوتا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے نبی، اگلی آیت دیکھیے، اس میں اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ کی اپنے نبی سے کہلوا رہے ہیں کہ ان کو بتا دیجئے میں تمہارا کوئی مشکل کشا نہیں ہوں، میں تمہارے مسائل نہیں حل کر سکتا، میں نہیں کچھ بتا سکتا، میں تو خود بندہ ہوں اس کا، رسول ہوں اس کا، میں خود اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں، میں خود جنت نہیں لے سکتا، وہ بھی اللہ کے فضل اور کرم سے آنی ہے، مقام محمود میرے اللہ کے فضل اور اس کی محبت کا نتیجہ ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کہا ہے سلنڈر کر دیجئے میرے نبی، بتائیے ان کو، قل کہہ دیجئے میرے نبی، لا املکو، میں مالک نہیں ہوں، لنفسی، اپنی جان کا، جو اپنی جان کا نہیں مالک وہ کسی کا کیسے؟ اے میرے نبی کہہ دو ان سے کہ میں اپنی جان کا مالک نہیں کہ نفع ولا ضرا، نفع اور نقصان کے لحاظ سے میں اپنے آپ کو نفع اور نقصان نہیں دے سکتا، مجھے نفع اور نقصان کون دیتا ہے؟ اور اللہ میرے نبی کا دوست ہے، اور دوست سے محبت کرتا ہے، ہمیشہ بلندیاں عطا کرتا ہے۔ یہ تو بنی کی بات ہے نا، بنی کی بن جائے تو بنی ہوئی آپس میں، مسئلہ یہ ہے کہ شان دے سکتا ہے تو اللہ نے اپنے نبی کو دی، اور اللہ نے اپنے نبی کو پیغمبر بنایا تو یہ نبی ہے کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور کر کے دکھا دی، ایسا کام کیا کہ بے مثال کیا، ایسی رسالت نبھائی مثال قائم کر دی، ایسا اخلاق دکھایا لوگوں کو کر کے مثال قائم ہو گئی، کسی کے لیے بھلائی کرتے ہیں ایسی بھلائی مثال قائم ہو گئی کہ اس کے جیسا انسانوں میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی 1,00,000 کتنے ہزار پیغمبر آئے، کسی نہ کسی غلطی میں وہ کوئی نہ کوئی غلطی ان سے ہو جاتی رہی، چاہے زندگی میں ایک ہی ہوتی رہی، اور ہمارے نبی ایسے نبی ہیں ان کی پوری زندگی میں ایک بھی غلطی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ ہر نبی قیامت کے دن کہے گا کہ میں اللہ کے سامنے سفارش نہیں لے کے جا سکتا، میں نے تو وہ گناہ کیا تھا، ہے تو اللہ کے نبی سے کہو ان کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہے، محمد رسول اللہ سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم وہ بے عیب ہے، وہ سر اٹھا کے سفارش کر سکتے ہیں، تو پھر اللہ کے سامنے اللہ کے نبی آئیں گے، سر سجدے میں رکھ دیں گے، 7 دن اور 8 راتیں، یا پھر 8 دن 7 راتیں اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے، اللہ میری امت کو بخش دیجئے، اللہ میری امت کو معاف کر دیجئے، میں سفارش کرتا ہوں، اللہ میری امت کو معاف کر دیجئے۔ اللہ پھر اتنے بڑے سخی ہیں، اپنے نبی کی سفارش پر بہت بڑی سخاوت کریں گے، ایسے بھر بھر چلو نکالیں گے جہنم سے اور جنت میں ڈالی جائیں گے، بڑی سخاوت۔ مین پتہ کیا چلتا ہے کون ہے قدرت والا، کون ہے سارے اختیار والا؟ ہاں جی، کس سے کام کروائے جا رہے ہیں، کس سے نکلوائے جا رہے ہیں؟ اللہ سے، محبت سے نکلوائیں، ہم بھی نکلوا سکتے ہیں، ہمارا بھی وہ رب ہے، بنا لیں اپنے رب سے، کہتے ہیں نا بنانی پڑتی ہے گھر میں کسی نہ کسی سے، بھائی ایسے نہیں چلتا، اور اس کائنات میں بھی بنائے بغیر نہیں چلتی، اور ویسے بڑی پریکٹیکل ہیں خواتین، اس بندے سے بناتی ہے جو چوٹی کا بندہ ہو گھر میں، تو کائنات میں چوٹی والی ذات نظر دیکھیں کون سی ہے، سیاست کھیلیں، ویسے ہماری آپس کی بات ہے، ہم ساری خواتین ہیں، سیاست لگائیں، کوئی وڈا نہ ہاتھ مارے، کوئی چوٹی والی ذات سے ہم نا بنا لیتے ہیں، اور وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ آج سے ہم نے اللہ سے بنا لینی ہے انشاءاللہ، پکی پکی، بھائی نہیں چلتا نا، بنانی پڑتی ہے، بنائیں گے تو پھر ایسے تو ہمارا کام ہی نہیں نکلے گا، چلے گا ہی نہیں، نہ دنیا ہے نہ آخرت، گزارا نہیں ہے۔ تو کہا میرے نبی ان سے کہہ دو کہ میں اپنی جان کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے،
اگر میں اپنی جان کو کوئی نفع دیتا ہوں تو اللہ کی ذات کے حکم کے ساتھ، اگر کوئی نقصان دے بیٹھتا ہوں تو اللہ کے اذن کے ساتھ۔ ہر کوئی بندہ اپنے آپ کو نفع نقصان تو دیتا ہے نا، وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنا تو دیتے ہیں، لیکن کہا نہیں دیتا میں، مگر اللہ جو چاہتا ہے وہی کر سکتا ہوں اپنے آپ کے ساتھ، تو تیرے میرے ساتھ بھی تو وہی کریں گے جو اللہ چاہے گا۔ اور اللہ نے جو چاہا اللہ نے قرآن میں بتا دیا، چھپی ڈھکی بات نہیں ہے، وہ نہیں بات چھپی ہوئی، وہ نہ خود سے کچھ بنا لینا آئیڈیل کہ یہ والی بات ہوگی وہ والی بات ہوگی، وہ یہاں سے سیکھیں۔ اب یہ سوال ہے نا آپ کے ذہنوں میں، تو یہ قرآن میں موجود ہے، اس میں سیکھیں، غوطہ لگائیں، یہ آپ کے کام کی بات ہے۔ کیوں؟ اس میں ہم نے پہچانا ہمارا مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، میرے اللہ کی ایک ایک صفت یا ہوگی، اور جو اللہ کی ایک ایک صفت جان لیتا ہے نا وہ موحد بن جاتا ہے، اصل میں وہ صحیح معنوں میں اللہ کو پہچان لیتا ہے، وہ توحیدی بن جاتا ہے۔ کہا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ، اے میرے نبی ان سے کہہ دو اگر میں جانتا ہوتا الغیبہ، غیب کی خبریں، غیب کی باتیں، تمام تر غائب کی چیزیں، کہ کل کیا ہونا ہے، قیامت کو کیا ہونا ہے، یا آخرت کو میں جھانک سکتا تو لَسْتَكْثَرْتُ، بہت زیادہ کر لیتا میں، من الخیر، نیکیاں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ، اگر میں جانتا ہوتا، کنتو فعل ناقصہ تھا، ہوتا، اگر میں ہوتا عالم، زیادہ جاننے والا، اس کا مطلب زیادہ، عالم سے عالم، اسم تفضیل کا صیغہ، کثیر علم ہوتا نا میرے پاس غائب کا، اگر میں بہت جانتا غائب کو بہت جانتا۔ اب تو اللہ کے نبی غائب جانتے ہیں، جانتے ہیں اتنا، الا ماشاء اللہ، جتنا اللہ نے بتا دیا، وحی کے ذریعے کوئی بات دل میں ڈال دی، جو اللہ کے نبی کے دل میں بات ڈالی جاتی ہے وہ بھی وحی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اپنے نبی کو اپنے حکم سے غائب کی خبروں سے بتایا، بس وہی پتہ ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ مکمل غائب اپنی مرضی سے جاننے والی ذات اللہ کی ہے، آگے بندوں کو تو وہ ملتا ہے جو اللہ چاہے تو وہ دیتا ہے، نہ چاہے تو نہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں یا آنے والی صدیوں کے بارے میں یا جو بھی ایسی باتیں کی ہیں، یہ اللہ کے بتانے پر، اللہ کے علم دینے پر کی۔ غائب تو جانا، پر اتنا جتنا اللہ نے چاہا، مکمل ٹوٹلی غائب نہیں۔ کہا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں بہت غائب جانتا ہوتا نا، مکمل غائب جانتا ہوتا تو لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، بھلائیاں بڑی کٹھی کرتا میں، زیادہ جمع کر لیتا، نیکیاں ڈھیر لگا لیتا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لمحہ کارآمد ہے نیکیوں میں، ایک منٹ بھی ضائع نہیں کیا، سوچوں سے اللہ کو کبھی الگ نہیں کیا، آل ٹائم اللہ سے محبت، دین کی تبلیغ، الرٹ رہے ہیں کہ اللہ کا دین آگے پھیلتا جائے، لوگوں کو اپنے عمل سے بھی، علم سے بھی، زبان سے بھی بتاتے گئے، یہاں تک کہ دین ہم تک آ پہنچا۔ کہا اگر میں غائب جانتا ہوتا مکمل، پورا غائب کون جانتا؟ اللہ۔ اب یہ جو پہلے نبیوں نے کہا ہمارے بعد ایک نبی آئے گا اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، یہ ہے تو غیب کی خبر نا، ان کے بعد آیا ہے، لیکن اللہ نے انہیں بتایا تھا کہ تمہارے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ ایسے ہی کچھ بعد میں آنے والی چیزیں اللہ نے اپنے نبی کو بھی بتائیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کر دی، جو اللہ نے چاہی وہ بیان کر دی۔ لیکن ٹوٹلی غائب وہ جانتا ہے جو غائب دان ہوتا ہے۔ غائب دان وہ ہوتا ہے جس کے پاس مکمل غائب کا علم ہو اور اسے کوئی غائب کی خبر دینے والا نہ ہو، وہ خود جاننے والا ہو۔ نبی تو وہ ہیں جن کو دی جاتی ہے خبر، اور دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جو خود جانتا ہے وہ اللہ ہے۔ غائب کے خزانوں کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ غائب دان اللہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے نبی ان سے کہہ دو اگر میں مکمل
یا غائب جانتا ہوتا سارے کا سارا بہت خوب اچھے سے تو میں کثرت سے بلائیاں جمع کر لیتا. وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی برائی نہ لگتی اور مجھے کوئی تکلیف تک نہ چھوتی اگر مجھے غائب ہوتا. یقینی بات ہے، غائب ہوتا تو انسان نے جہاں آگے گرنا ہے وہ بلا گرتا، اسے پتہ چل جانا تھا کہ میں گرنے والا ہوں. غائب کا علم ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوتا کہ ہودج میں عائشہ تو ہے نہیں، اس کو تو میں پیچھے چھوڑے جا رہا ہوں. نہیں اللہ نے بتایا تو نہیں پتہ چلا. اگر اللہ وحی کر کے بتا دے میرے نبی ان لوگوں کے دلوں میں یہ بات ہے تو اللہ کے نبی کو وہ پتہ چل جاتی ہے. وہ رات کو سوتے تھے نا کافر منافق، تو صلاح مشورے کرتے کہ یہ ہم نے ان کے خلاف ایسے پروپوگنڈا کرنا ہے. اب وہ اللہ اپنے نبی کو بتا دیتے. انہوں نے کہا کیسے پتہ چلتا ہے، ہماری باتوں کا پتہ ان کو کیسے چلتا ہے. اب نا انہوں نے دل میں بھی مشورہ کرنا ہوتا نا، پہلے تو وہ لیٹتے، پھر وہ بستر میں اوپر اپنا منہ بھی اندر کر لیتے، پھر سوچتے بھائی کہیں نہ ان کو بھمک نہ پڑ جائے. اللہ وہ بھی بتا دیتا، جو ضروری ہوتا وہ اللہ بتا دیتا. اب یہ نہیں اللہ نے بتایا نہیں پتہ چلا. کہا پھر مجھے کوئی زندگی میں برائی نہ لگتی اگر میں غیب دان ہوتا تو کبھی نقصان نہ اٹھاتا. انسان کو تو وعدہ گھٹاتا رہتا نا، یہ زندگی کا ہے. اب پوچھا گیا تھا، ابھی کل ہم بات کر رہے تھے کہ جنگ ہوئی کبھی تمہارے اور اس نبی کے درمیان؟ اس نے کہا ہوئی. کہا کون جیتتا رہا؟ کبھی وہ کبھی ہم. اگر غائب جانتے کہ یہاں سے دشمن حملہ کرنے والے ہیں تو کبھی ہار آتی نا، کبھی نقصان نہ ہوتا. کہا پھر مجھے وما مسنی السوء، کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. ان انا، نہیں ہوں میں تو صرف الا نذیر، ڈرانے والا ہوں، و بشیر، اور خوشخبری دینے والا ہوں. ڈراتا کس چیز سے ہوں؟ اللہ کی ناراضگی سے، جہنم سے، بری موت سے، اللہ کی نافرمانیوں سے، کفر سے. اور میں خوشخبری دیتا ہوں تقوی والوں کو جنت کی. تقوی کی خوشخبری دنیا اور آخرت کی رحمتیں اور رونقیں لے کر آتی ہے. اور میں بتاتا ہوں کہ جہنم کتنی سخت ہے، خوفناک ہے، کتنی کڑوی ہے، کتنی جلن والی ہے. خوشخبری دیتا ہوں کہ جنت نعمتوں سے بھری ہے. خوشخبری دیتا ہوں کہ جنت میں تم عالی شان محلوں میں بادشاہوں کی لائف گزارو گے، تخت نشین ہو جاؤ گے. دنیا میں تخت نشین بادشاہ ہوتے، ہر جنتی بادشاہ ہے. جنت وہ ہے جس میں جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. خوبصورت ہو تو خوبصورت تر ہوتے جاؤ گے، کبھی تمہاری خوبصورتی ماند نہیں پڑے گی، بڑھے گی. تمہیں فری میں چیزیں ملیں گی، قیمت نہیں ادا کرنی پڑے گی. قیمت تو یہاں دینی ہے. کہتے ہیں نا یہاں پیمنٹ کرو پھر اندر جاؤ. یہ برانڈ کی ہے کلونی جنت. اس کے سارے جو کام ہے نا بڑے ایسے ہیں، کوالٹی کے ہیں جو کہیں نہیں دیکھے. کسی چیز کا، کسی سوسائٹی کا کوئی قانون اچھا ہو نا تو لوگ بیٹھ کے بات کرتے ہیں فلاں سوسائٹی کی تو بھائی ایسے ہے بات. اب اس سوسائٹی جیسی تو کسی کی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے یہاں دنیا میں پیمنٹ، آخرت میں داخلہ. پہلے چیک کرائیں، ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو چیک کرتے ہیں بھائی تمہارے پاس کچھ ہے تو نہیں، پھر آپ کو انٹری ہوگی ایروپلین میں. اللہ یہاں چیک کر رہے ہیں. یہ سارا پروسیجر ہماری لائف کا چیک اینڈ بیلنس اللہ چیک کرتے ہیں. لہٰذا کبھی ہم غلطی کر لیں نا تو ہمیں خود کو خود چیک کرنا چاہیے، تاکہ ہم اللہ کی نظروں میں جب چیک ہوں تو پاس آئیں. جب غلطی بھی کرتے ہیں تو اللہ اپنی نظروں میں انسان خود کو چیک کر کے صحیح کر رہا ہوتا ہے نا، تو اللہ کی نظر میں وہ بھی صحیح ہو رہا ہوتا ہے. کہا میں تو صرف نذیر ہوں اور بشیر ہوں، پر نہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوں. لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو میرا فائدہ ہوگا. میری نظارت کا فائدہ بھی ایمان والوں کو، میری بشارت کا فائدہ بھی ایمان والوں کو.